اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبیین وشافع المذنبین ابی القاسم اللہم وعجل آن المبارک۔ اور اس مبارک مہینے میں آج کے روز جو روز ولادت ہے امام حسن مجتبیٰ کا، تو اس روز کی مناسبت سے سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ان کی آل پاک کو، اور خصوصیت سے امام عصر کو، اور اس کے بعد آپ تمام مومنین و مومنات کو اس روز کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ وہ امام جو مجتبیٰ ہے، جو فرزند مرتضیٰ ہے، جو فرزند مصطفیٰ ہیں، وہ جو مصداق ہیں کوثر کا، وہ ہستی کہ جس نے آ کر نبی کے گھرانے میں دانائی ابتر کو ختم کیا، وہ ہستی کہ جس نے آ کر رسول کی آغوش میں اپنی آنکھوں کو کھولا، اور وہ عظیم ترین ہستی کہ جو خدا کے چنی ہوئی ہستیوں میں سے ایک ہستی ہے، امام حسن مجتبیٰ، کہ جن کا تعلق رمضان سے جس طرح کسی مومن کا تعلق ہوتا ہے، یا رمضان سے جس طرح قرآن کا تعلق ہوتا ہے، یا خدا سے جس طرح نبی و امام کا تعلق ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی اس رمضان سے امام حسن مجتبیٰ کا تعلق ہے۔ امام حسن مجتبیٰ جن کو کریم اہل بیت کہا جاتا ہے، وہ ہستی، وہ عظیم ترین ہستی کہ سب سے پہلے ان کے جد امجد حضرت عبد المطلب کو کریم اہل بیت کہا جاتا تھا۔ کریم اہل بیت، کریم ایک صفت ہے جو ان کے جد میں پائی جاتی تھی، اور اس کے بعد تھوڑا سا ڈیٹیل، تھوڑی سی وضاحت کروں گی میں اس کی کہ کریم کس کو کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ گھرانہ جو ہے ہی کریم گھرانہ، یہ گھرانہ جو ہے ہی رحیم گھرانہ، یہ گھرانہ کہ جہاں پر کریمی ہر کسی کے وجود سے، ہر کسی کے عمل سے، ہر کسی کی شخصیت سے نظر آتی ہے، جو با کریم شخصیت ہیں، با وقار شخصیت ہیں، اور بہترین شخصیات کا یہ گھرانہ کہ جہاں پر ہر ہستی اپنے اپنے مقام پر اپنے اپنے دروازوں کو ہر سائل کے لیے کھول کر کھڑی ہوئی ہے۔ وہ ہستیاں جہاں پر کوئی کسی سائل کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا، کسی مانگنے والے کو اپنے در پر زیادہ دیر تک کھڑا ہونے نہیں دیتا، جو ہر مانگنے والے کو مانگنے سے پہلے عطا کر دیتا ہے۔ یہ وہ گھرانہ کہ جہاں پر کریم ان کو کہا جائے، ان ہستی کو کہا جائے۔ عرب جب مبالغے کی حد تک کسی کی تعریف کرنا چاہتے تھے، یعنی کہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ شخصیت بہت بلند پائے کی شخصیت ہے، اس کی شخصیت میں کمال بہت زیادہ ہیں، اس کی شخصیت کتنی بلند تر ہے، تو مبالغے کی حد تک جب کسی کی تعریف کرنا چاہتے تھے تو اس وقت وہ لفظ استعمال کیا کرتے تھے کہ یہ شخص بہت کریم ہے۔ اور پورے عرب میں یہ لفظ، یہ لقب حضرت عبد المطلب کے لیے استعمال ہوا کرتا تھا، وہ جو کریم شخصیت تھی۔ اور پھر ان کے بعد اگر کریم کو دیکھا جائے، کریم امام حسن مجتبیٰ کو کریم کہا گیا، باقاعدہ وہ گھرانہ کہ جو ہے ہی کریم کا گھرانہ، وہ گھرانہ جو ہے ہی رحم کرنے والوں کا گھرانہ، وہ گھرانہ جو ہے ہی با وقار شخصیتوں کا گھرانہ۔ تمام کریموں میں امام حسن مجتبیٰ کو خصوصی طور پر کریم اہل بیت کا لقب دیا گیا۔ کریم ذات پروردگار عالم کے اسماء میں بھی ہے کہ خدا کریم ہے، رمضان کریم ہے، قرآن کریم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریم ہے، رسول کریم ہے۔ ان جس طرح قرآن کے ساتھ کریم، خدا کے ساتھ کریم، نبی کے ساتھ کریم، رمضان کے ساتھ کریم، اسی طرح امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ بھی کریم لگتا ہے۔ کریم اہل بیت امام حسن مجتبیٰ، آج ان کا روز ولادت ہے۔ وہ ہستی کہ پسر ہے فاطمہ زہرا کا یہ روح پیمبر ہے، پسر ہے فاطمہ زہرا کا یہ روح پیمبر ہے، جواب تانائے ابتر ہے، یہ تفسیر کوثر ہے، خدا کے نور کی ایک انجمن جو زیر چادر ہے، خدا کے نور کی ایک انجمن جو زیر چادر ہے، یہ کل ایسا بنا کہ فرد فرد جز پیمبر ہے، نبی نانا علی بابا بطول مرضیہ مادر، نبی نانا علی بابا
بطول مرضیہ مادر حسن مجتبی سے دہر میں اب کون برتر ہے. یہ حقیقت ہے کہ وہ ذات امام حسن مجتبی کی کہ ان سے برتر کون ہوگا کہ جن کے نانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کے نانا وہ ہیں جو رسول خاتم ہیں، جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، وہ رسول کے جو شہید ہیں تمام عالم کے لیے، وہ رسول جس کو پروردگار عالم نے سب سے آخری رسول چنا کہ جس پر آ کر پروردگار عالم نے اپنے تمام دین کی تکمیل کر دی، وہ رسول جو امام حسن مجتبی کے نانا ہیں، وہ رسول جو انبیاء کے سردار ہیں، وہ امام حسن مجتبی کہ جن کے بابا علی مرتضیٰ ہیں. اس سے بڑھ کر کیا مقام ہوگا جو اللہ کے ولی ہیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی ہیں، وہ جو مشکل کشا ہیں، وہ جو حاجت روا ہیں، وہ جو مولود کعبہ ہیں، وہ امام حسن ان کے فرزند ہیں کہ جس کے بابا کے علاوہ کسی کو یہ مقام و رتبہ نہیں ملا کہ ان کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، خانہ خدا میں ہوئی. کسی کو یہ رتبہ یہ مقام نصیب نہیں ہوا. وہ مقام جو امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو نصیب ہوا، کوئی اس طرح سے دوش پیمبر پہ سوار ہو کر بتوں کو توڑنے والا نہیں تھا جس طرح حضرت علی ابن ابی طالب نے توڑا تھا. وہ امام حسن مجتبی کے جن کے بابا وہ ہیں جو ہر جنگ کے فاتح ہیں. اس سے بڑھ کر فضیلت کیا ہوگی؟ امام حسن مجتبی اس علی کے فرزند ہیں، اس امام کے فرزند ہیں کہ جو امام اول ہے، جو امامت کا پہلا نگینہ ہے. اور وہ امام حسن مجتبی ان کے فرزند ہیں کہ جو پوری کائنات میں ہر کسی کی مشکل کشائی کے لیے بھیجے جاتے ہیں. اس امام کے فرزند ہیں کہ جو امام اس دنیا میں آ کر دنیا کو بتا کر گئے تھے کہ دنیا میں جینا کیسے ہے، اس حیات کو گزارنا کیسے ہے، یہ حیات کیا ہے، جو اپنی زندگی کے ہر پہلو سے بتا کر گئے تھے کہ عدل کس کو کہتے ہیں. وہ امام اول کے فرزند امام حسن مجتبی. اور اگر گھر میں داخل ہو جائیں تو بھائی کیسے ہیں؟ امام حسین جو سید الشہداء ہیں، اس بھائی کے بھائی ہیں امام حسن مجتبی کے بھائی امام حسین علیہ السلام کہ وہ جو شہید کربلا ہیں، وہ جن پر شہادت کو ناز ہے، وہ جن پر ولایت کو ناز ہے، وہ جن پر کائنات کو ناز ہے، وہ بھائی جس پر خدا کو ناز ہے، وہ جس پر قرآن کو ناز ہے، وہ جس کا ذکر کر کے قرآن خوشی سے جھومتا ہے، وہ جس نے قرآن کو نیزے پر بھی سر بلند کیا ہے. ان جیسے بھائی امام حسین جیسے بھائی امام حسن مجتبی کے ہیں. اور والدہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، وہ کہ جو مصداق کوثر ہیں، وہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ جو نبی کی بیٹی ہیں، وہ فاطمہ کہ جن کے نور سے پروردگار عالم نے پوری کائنات کو روشن کیا، وہ فاطمہ کہ جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے پوری کائنات کو پانی دیا ہے، وہ فاطمہ زہرا کہ جس کے صدقے سے کائنات آج تک رزق پا رہی ہے، وہ فاطمہ زہرا کہ آج تک دنیا میں امن ہے تو اس بی بی کے ذریعے سے ہے، وہ فاطمہ زہرا کہ جس کے دانتوں اور رخسار کی چمک سے پورا عالم جگمگا رہا ہوتا ہے، وہ فاطمہ زہرا کہ جس کے نور کی چمک آج تک پوری کائنات میں اپنے نور کو بکھیرے ہوئے ہے، وہ فاطمہ زہرا جو عصمت کبریٰ ہے، وہ فاطمہ جو حجاب پروردگار عالم ہے، وہ فاطمہ جو حدیث قصہ ہے، وہ فاطمہ جو چادر تطہیر ہے، وہ فاطمہ جو خدا کا حجاب ہے، وہ فاطمہ جو عصمت ہے، وہ جناب فاطمہ الزہرا جو رسول کی زینت ہیں، جو علی کے گھر کی عزت ہیں، جو اپنی اولاد کی آبرو ہیں، وہ جناب فاطمہ الزہرا مادر گرامی ہیں جناب امام حسن مجتبی کی. اتنا حسین نورانی گھرانہ، اتنا بہترین گھرانہ، اور اس گھرانے میں، اس حسین ترین گھرانے میں آمد ہے امام حسن مجتبی کی. وہ جو مجتبی ہے، وہ حسن جو مرتضیٰ ہے، وہ حسن جو چنا ہوا ہے، وہ حسن جو حسن سے نکلا ہے، وہ حسن جو حسن کا پیکر ہے، وہ حسن جو شبیہ پیمبر ہے، وہ حسن جو
امن و امنی کا، سلامتی کا پیغام ہے، وہ حسن جس کا پورا سراپا ہی کریم اہل بیت نظر آتا ہے، وہ حسن جو کسی کو کسی کے در پر ہاتھ پھیلانے نہیں دیتے، وہ حسن کہ جو خدا کی صفات کو اپنے وجود میں لے کر کائنات میں جلوہ گر ہیں، وہ حسن جب زمین پر آ رہے ہیں تو وہ اپنے نور سے پوری کائنات کو جلوہ گر کر رہے ہیں، وہ امام حسن علیہ السلام جو پہلے فرزند ہیں جناب فاطمہ زہرا کے، آج 15 رمضان المبارک ان کی روز ولادت ہے امام کی۔ امام حسن مجتبی بیان ہوا ابھی ابتدا میں کہ کریم اہل بیت ہیں۔ کریم کسی معمولی صفت کو نہیں کہتے، عموماً ہم جو کریم استعمال کرتے ہیں وہ بڑا رحم دل کے لیے، یہ بڑا کریم شخص ہے یعنی یہ بڑا رحم دل شخص ہے۔ ہم بڑے آسان لفظوں میں کریم کے معنی کو استعمال کرتے ہیں، لیکن بہت سنگین معنی ہے اس کے، بہت اہم معنی ہے کریم کے۔ اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں تو پتہ چلے آپ کو کہ امام حسن کو کریم اہل بیت کیوں کہا جاتا ہے۔ کریم جس کی شخصیت بہت برتر ہوتی ہے، کریم جس کا کردار بہت برتر ہوتا ہے۔ کریم کس کو کہتے ہیں؟ کریم کیونکہ ذات خدا کے لیے ہے اور حدیث قدسی ہے، پروردگار عالم کا فرمان ہے کہ اے میرے حبیب، آپ کی امت میں جو لوگ آپ کی پیروی کرتے ہیں، جو آپ کی اطاعت کرتے ہیں، جو آپ کے حکم پر چلتے ہیں، اے میرے حبیب، وہ انسان ہیں اور ان سے کوئی کوتاہی، کوئی گناہ سرزد ہو ہی جائے گا، اور ان سے جو گناہ، جو کوتاہیاں سرزد ہوں گی بروز محشر، ہم کسی اور کے ذریعے سے ان سے حساب کتاب نہیں لیں گے، بلکہ ان سے حساب کتاب ہم خود لیں گے۔ اے میرے حبیب، وہ آپ کے جو پیروکار ہیں، ہم آپ کے سامنے بھی ان سے حساب نہیں لیں گے، ہم آپ کے سامنے بھی ان سے سوال نہیں کریں گے، بلکہ ہمیں خود پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ ہم آپ کے سامنے آپ کی امت کا حساب نہیں لیں گے، ان پیروکاروں کا جو حقیقی پیروکار ہے، نہ کہ اگر ہم اس کیٹیگری میں خود کو شامل کریں، ہم سب نہیں۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اطاعت کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی گناہ سرزد انسان سے ہو جاتا ہے، خدا فرما رہا ہے کہ میں آپ کے سامنے ان سے سوال نہیں کروں گا، ان کا امتحان جو لیا جائے گا وہ آپ کے سامنے نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ یہ نہ ہو کہ وہ لوگ آپ کے سامنے شرمندہ ہو جائیں کہ ہم امت محمد ہو کر، ہم امت رسول ہو کر، اور ہم اس رسول کے سامنے یہ گناہ کے گناہ گاروں کے طور پر ہم پیش ہو رہے ہیں، اس لیے یہ گناہ گاروں کے طور پر اپنے آپ کو شرمندہ محسوس نہ کریں کہ اے میرے حبیب، اس لیے ہم آپ کے سامنے ان سے حساب نہیں لیں گے۔ یعنی کس کو کہتے ہیں کریم؟ کہ جو اتنا زیادہ اپنے بندوں کا خیال رکھتا ہے، ان کی حیا کا، ان کی عزت کا، ان کی عظمت کا، ان کے وجود کے بھرم کا، ان کے دین کا اتنا زیادہ خیال رکھتا ہے، اس کو کریم کہتے ہیں۔ جو دوسرے کی آبرو کا خیال رکھے، اس کو کریم کہتے ہیں۔ مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب کا بھی فرما رہے ہیں، حضرت کمیل سے جب دعائے کمیل کو مولائے کائنات نے بیان فرمایا تو اس کے جملے ہیں بہت خوبصورت اور بہت حسین انداز سے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ کتنا کریم ہے وہ پروردگار عالم۔ کس کو کہتے ہیں کریم؟ بہت خوبصورت مثال ہے دعائے کمیل میں کہ کتنا کریم ہے وہ پروردگار عالم، کہ کتنے ایسے گناہ ہیں جو پروردگار عالم نے میرے لوگوں سے چھپا رکھے ہیں۔ یعنی خدا کی کریمی ہے یہ کہ کتنے میرے گناہ ہیں ایسے کہ جو اس نے لوگوں سے چھپا رکھے ہیں، اور کتنے ہی ایسے میرے گناہ ہیں جو خدا نے کرام کاتبین سے بھی چھپائے ہیں، یعنی وہ فرشتے جو گناہوں کو لکھتے ہیں، خدا نے کتنے میرے ایسے گناہ ہیں کہ جو ان سے بھی چھپا لیے ہیں، کتنے میری ایسی کوتاہیاں ہیں جو خدا نے ان سے بھی چھپا لی ہیں۔ یعنی ستار العیوب ہے پروردگار عالم، لیکن کریم کتنا ہے۔ کریم کون ہوتا ہے؟ جو ستار العیوب بھی ہوتا ہے، جو عیبوں کو چھپا لیتا ہے۔ اس خدا نے میرے عیب چھپا لیے، کن سے؟ ان فرشتوں سے بھی کہ جو میرے نامہ اعمال میں ان گناہوں کو تحریر کرتے ہیں۔ یہ کریم ہوتا ہے، یہ ذات کریم ہے، یہ شخصیت کی برتری ہے کہ اتنا کریم ہے کہ جن کو گناہوں کے لیے، گناہوں کو لکھنے کے لیے نامزد کیا ہے پروردگار عالم نے، بعض گناہ خدا ان سے بھی انسان کے چھپا لیتا ہے، اس لیے خدا کو کہتے ہیں کہ وہ کریم ہے۔
اسی لیے اسماء خدا میں ہے کہ وہ کریم ہے۔ کریم کس کو کہتے ہیں؟ یعنی شخصیتی برتری جس میں ہو، جس کے اندر صفات اعلیٰ شامل ہوں، جس طرح قرآن مجید میں، اور آپ سب نے سن بھی رکھا ہوگا اور کئی مرتبہ ممبروں سے یہ واقعہ تو بہت زیادہ فضائل کے طور پر بیان ہوتا ہے کہ جس طرح قرآن میں سورہ دہر میں بیان ہوا ہے، یہ کریم ہی کی شان بیان ہوئی ہے کہ کریم کس کو کہتے ہیں۔ قرآن میں سورہ دہر جس کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، کیوں سورہ انسان کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں انسانیت کا تذکرہ ہوا ہے۔ سورہ دہر میں انسانیت کی عظمت کا تذکرہ ہے۔ سورہ دہر میں جو بیان ہے، اور یہ سب واقعہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب اہل بیت نے روزے رکھے، حسنین شریفین جب بیمار ہوئے تو پھر منت کے روزے مانے گئے، اور اس کے بعد جب اہل بیت نے وہ روزے رکھے، اور ظاہراً پورے گھر نے وہ روزے رکھے تھے، ان کی شفا کے بعد جب وہ روزے رکھے گئے تو ایک دن مسکین آیا، ایک دن اسیر آیا، ایک دن یتیم آیا، اور جو کچھ بھی افطار کے لیے موجود تھا وہ اہل بیت نے ان لوگوں میں تقسیم کر دیا، ان لوگوں کو دے دیا۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑا نقطہ ہے، یعنی کہ وہ واقعہ آپ نے سب سن رکھا ہے، مجھے اس واقعے میں نہیں جانا، لیکن بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جب وہاں پر آئے یہ 3 لوگ مختلف 3 دنوں میں، یعنی ایک دن اسیر آیا، ایک دن جو ہے وہ مسکین آیا، ایک دن یتیم آیا، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت جبرائیل تھے کہ جو آئے، فرشتے جناب فاطمہ زہرا کے ہاتھ کی روٹیاں کھانا چاہتے تھے، یا اس طرح سے مختلف چیزیں بیان کی کہ وہ آئے، وہ مانگتے تھے اور اہل بیت ان کو عطا کر دیتے تھے۔ اگر آپ کہیں، یعنی یہ تو بڑا شان بیان کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں ہم اپنی طرف سے یہ شان بیان کر رہے ہیں اہل بیت کی، نہ ایسا نہیں ہے۔ اگر فرشتے ہوتے تو کیا وہ دنیا، خود سوچئے کہ وہ دنیا، یہ کائنات جو خوبصورت ترین شکل میں مولا کائنات کے پاس آئی ہے، جب وہ دنیا مولا علی کو دھوکہ نہیں دے سکی تو کیا فرشتے آتے مسکین، یتیم اور اسیر بن کر، اور کیا مولا علی کو دھوکہ دے دیتے؟ یعنی مولا علی کو پتہ ہی نہ چلتا کہ وہ فرشتے ہیں یا وہ واقعاً اسیر ہیں؟ وہ نہیں تھے، بلکہ اگر آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں تو حقیقتاً اسیر آئے تھے، حقیقتاً یتیم آئے تھے، حقیقتاً مسکین آئے تھے، اور شان اہل بیت اور کریم یہ اہل بیت ہے، اس کو کریم کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ وہ جو یتیم اور مسکین آیا ہو وہ ہوں جو مسلمان ہوں، جو مسلمانوں کی اولاد ہو، مسلمانوں کے بچے ہوں، مسلمان ہوں، لیکن جو اسیر تھے، جو اسیر آیا تھا وہ مسلمان نہیں تھا، کیونکہ اس وقت جو صورتحال تھی، اس وقت مسلمان گرفتار نہیں تھے، بلکہ غیر مسلم کو گرفتار کر کے لایا گیا تھا، اس وقت جو مانگنے کے لیے در اہل بیت پر آیا تھا۔ اسی لیے اس کو سورہ انسان، اس سورہ دہر کو سورہ انسان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جو اسیر مانگنے کے لیے آیا تھا، اس وقت اہل بیت نے، کیونکہ کریم ہے، کریم یہ نہیں دیکھتا کہ جو مانگ رہا ہے اس کا مذہب کیا ہے، کریم یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، یہ میرے خدا کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، اس کا مسلک کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اس کا دین کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، یہ کس کو مانتا ہے، یہ کس کو نہیں مانتا۔ اہل بیت وہ ہوتے ہیں، کریم وہ ہوتا ہے کہ جو فقط یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمارے در پر آیا ہے، اور جو در پر آیا ہے اس کے لیے کریم اپنے گھر میں کچھ باقی نہیں رکھنا، اس کو کریم کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں کچھ اپنے بچوں کے لیے بچا لوں، کہ بچے چھوٹے ہیں، بچوں کا پورا دن کا روزہ ہے، کچھ اپنے لیے، کچھ اپنے بچوں کے لیے بچا لیں، اور کچھ اس میں سے مسکین، یتیم یا اسیر کو دے دینا۔ کریم ہوتا ہی وہی ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ کل کا کل اپنا عطا کر دیتا ہے، وہ دے دیتا ہے، اس کو کریم کہتے ہیں۔ اب سوچئے ان تمام ہستیوں میں جو سب کے سب کریم ہیں، ان میں امام حسن مجتبیٰ کو کریم کہا گیا ہے، کریم اہل بیت کہا گیا ہے۔ وہاں جہاں خدا ایسا کریم ہے جس کی مثال میں نے ابھی دی دعائے کمیل میں اور حدیث قدسی میں، تو امام حسن مجتبیٰ کیسے کریم ہوں گے؟ امام حسن مجتبیٰ، روایتوں کے جملے ہیں کہ جب کوئی مانگنے کے لیے آتا تھا امام کے گھر پر، امام کے در پر، تو امام سائل کو زیادہ دیر تک کھڑے ہونے نہیں دیتے تھے، یعنی ابھی وہ اپنی عرضی بیان نہیں کرتا تھا کہ اس کو عطا کر دیتے تھے۔ تو لوگ پوچھتے تھے کہ ابھی تو اس نے بیان نہیں کیا،
ابھی تو اس نے کچھ کہا ہی نہیں ہے، تو آپ تو پہلے کہنے سے پہلے دے رہے ہیں۔ تو امام فرماتے تھے کہ مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ کوئی سائل میرے در پر آئے، میرے دروازے پر آئے اور کچھ لمحے بھی کھڑا رہے۔ حسن یہ برداشت نہیں کرتا کہ سائل کچھ دیر، کچھ لمحے بھی میرے دروازے پر کھڑا رہے۔ اور پھر امام حسن مجتبیٰ کا یہ انداز تھا کہ امام ہر کچھ عرصے کے بعد، کچھ ماہ کے بعد جو ہے اپنے گھر کا سامان اٹھا کر باہر رکھ دیا کرتے تھے۔ کیوں رکھتے تھے باہر؟ اس لیے کہ جب کوئی ضرورت مند آئے، جس کو جو ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ وہ میرے آگے ہاتھ پھیلا کر شرمندگی محسوس کرے، اس کی نگاہیں میرے سامنے جھکیں، اس سے بہتر ہے کہ میں اپنا سامان اٹھا کر باہر رکھ دوں۔ جس کی جو ضرورت کی چیز ہے وہ اس میں سے لے لے، وہ میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر شرمندہ نہ ہو، جبکہ امام ہیں۔ اور امام کیا کہہ رہے ہیں وہ میرے سامنے، یعنی درس کیا ہے، امام ہمیں درس کیا دے رہے ہیں۔ ابھی شاید بعض اوقات ہمیں عجیب لگتا ہے کہ روزے میلاد ہوتا ہے، دن میلاد کا ہوتا ہے، اور ہم بات جو ہے وہ تبلیغ کی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اہل بیت کا تو ایک ایک قدم، ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ، ایک ایک عمل ان کا تو ہدایت ہے ہمارے لیے، ایک ایک عمل درس ہے ہمارے لیے، ایک ایک عمل حیات ہے ہمارے لیے، ایک ایک عمل زندگی ہے ہمارے لیے۔ اگر یہ اس نظر سے امام کو دیکھیں آپ، ایک طرف امام اپنے گھر کا کل سامان باہر رکھ رہے ہیں، اور ایک طرف اس وقت جو صورتحال ہے، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے، اور اس وقت جو بیماری، جو وائرس چلا ہے کرونا کی شکل میں، یہ وائرس ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لوگوں کے کاروبار نہیں چل رہے، جابس نہیں ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ اس صورتحال میں نے خود دیکھا اور بہت افسوس ہوا کہ جو لوگ راشن تقسیم کر رہے ہیں، یعنی جو صاحب حیثیت ہیں، ان میں سے بہت سے لوگ جو راشن تقسیم کر رہے ہیں، وہ تقسیم کرتے ہوئے جس کو دے رہے ہیں ساتھ تصویریں کھنچوا رہے ہوتے ہیں، سیلفی بنتی ہے، تصویر بنتی ہے، اور پھر وہ راشن دیتے ہیں، لینے والے کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ یعنی آپ کس کو کتنا شرمندہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو پورے سوشل میڈیا پہ چلایا جاتا ہے کہ ہم نے اتنا تقسیم کیا ہے۔ ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ ایک ملک میں، ایک اسلامی ملک میں ہی، غالباً ایران میں ہی ہے، کہ جتنا راشن تھا ایک گھر کا، جتنا ضرورت ہوتی ہے، وہ راشن لا کر مختلف جگہوں پر رکھ دیا گیا ہے کہ جس کی جو ضرورت ہے وہ اٹھا کر لے جائے۔ یہ ہے انداز امام حسن، یہ ہے سیرت امام حسن مجتبیٰ، کہ جس کی جو ضرورت ہے وہ خود لے جائے، کسی کو در پر بلا کر شرمندہ نہ کیا جائے۔ اس کو کریم کہتے ہیں۔ ہمارے اندر تو یہ صفت موجود ہونی چاہیے، کیونکہ ہم امام حسن مجتبیٰ کے ماننے والے ہیں۔ ہم اپنے پاس کچھ نہ رکھیں، اور جو کچھ، جتنا کچھ ہم دے سکتے ہیں وہ ہم مانگنے والے کو دے دیں۔ ہمیں کرنا چاہیے ایسا۔ ہم خود کو برتر کیوں سمجھتے ہیں، ہم خود کو اعلیٰ کیوں سمجھتے ہیں؟ امام حسن مجتبیٰ وہ ذات ہیں، روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب امام حسن مجتبیٰ حج کے لیے جایا کرتے تھے تو غالباً امام نے اپنی ٹوٹل جو زندگی ہے، ٹوٹل جو امام کی حیات ہے، امام ہر سال حج کے لیے جاتے تھے۔ شاید بعض جگہ لکھا ہوا ہے کہ 25 حج، بعض جگہ یہ بھی ہے کہ امام نے 25 حج کیے۔ تو امام نے خیر جتنے بھی حج کیے، جو بھی اختلاف کے ساتھ روایات ہیں، جتنی بھی ہیں، امام نے جتنے بھی حج کیے وہ تمام کے تمام پیدل کیے ہیں۔ امام کسی سواری پر سوار ہو کر نہیں جاتے تھے، حالانکہ حیثیت رکھتے تھے، سواری موجود ہوتی تھی، لیکن امام سواری پر سوار ہو کر حج کرنے کے لیے نہیں جاتے تھے۔ پوچھا کسی نے کہ امام سواری موجود ہے، آپ سواری پر سوار ہو کر حج کرنے کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ زیارت کے لیے آپ سوار ہو کر کیوں نہیں جاتے؟ کیوں پیدل جاتے ہیں؟ سفر طویل ہے، قدموں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، پاؤں دکھ جاتے ہیں آپ کے، زخمی قدموں کے ساتھ آپ خدا کے بارگاہ تک جاتے ہیں، تو امام کیوں آپ ایسا نہیں کرتے کہ آپ سواری پر سوار ہو جائیں؟ تو امام نے کیا فرمایا؟ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اور میں کسی بلندی پر بیٹھ کر، کسی سواری پر بیٹھ کر جاؤں۔ میں بارگاہ خدا میں عاجزی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، میں بارگاہ خدا میں، مجھے شرم آتی ہے کہ میں کسی سواری پر، بلندی پر سوار ہو کر اپنی بارگاہ، اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں جاؤں۔ مجھے خدا کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ جانا ہے، مجھے خدا کی بارگاہ میں جھک کر جانا ہے۔ یہ شخصیت کی برتری ہے، یہ شخصیت کی بلندی ہے، امام حسن مجتبیٰ کی شخصیت ہے۔ کریم ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جب رسول اکرم کی نظر میں کیا ہے یہ کریم ہونا؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کو فتوحات نصیب ہوئیں، تو ایک وقت ایسا آیا کہ کچھ لوگوں کو گرفتار کر کے لایا گیا، جس میں کچھ خواتین بھی شامل تھیں۔ تو جب خواتین کو اسیر کر کے لائے تو رسول نے پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے جس کا سر جھکا ہوا ہے؟ تو بتایا گیا سپاہیوں کی طرف سے کہ یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے۔ مسلمان نہیں تھے ابھی وہ لوگ۔ تو جیسے ہی رسول کو پتا چلا کہ یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے، فوراً رسول نے کہا کہ اس کو رہا کرو، اس کے ہاتھوں کو کھولو، اس کو جو ہے وہ صحیح انداز سے اس کو عزت دو، عظمت دو۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ تو ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے ہیں اور ہم ان کو گرفتار کر کے لے کر آئے ہیں۔ رسول نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ یہ کس کی بیٹی ہے؟ یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے۔ حاتم طائی کون تھا؟ حاتم طائی جو شخصیت جس کی بہترین تھی، وہ جو کریم تھا، وہ جو تقسیم کرتا تھا، وہ جو لوٹاتا تھا، وہ جو دے دیتا تھا، اس کی بیٹی ہے وہ، کہ جو کسی کو بھوکا رہنے نہیں دیتا تھا، یہ اس کی بیٹی ہے۔ وہ جو سب کچھ لوٹا دیا کرتا تھا، وہ جو لوگوں کو ہاتھ پھیلانے نہیں دیا کرتا تھا، یہ اس کی بیٹی ہے۔ اس کی شخصیت دیکھو، اس شخصیت کی وجہ سے اس کی بیٹی کو یہ مقام ملا کہ ان کو کہا کہ نہیں، انہیں عزت بخشو۔ کس لیے عزت بخشی گئی؟ مسلمان نہیں ہوئے ابھی، لیکن عزت کس لیے بخشی گئی؟ اس لیے بخشی گئی کہ وہ جو مرحوم باپ ہے، وہ باپ اس رتبے پر فائز تھا کہ اس کی شخصیت بہت بلند تھی، اس کی شخصیت میں کرم تھا۔ یہ چیز جو بہت بلندی پر انسان کو لے جاتی ہے، جو شخصیت کی بلندی انسان کو بلند ترین کر دیتی ہے، اور یہ شخصیت امام حسن مجتبیٰ کی کس حد تک بلند ہوگی؟ وہ امام حسن مجتبیٰ کہ جو سرمایہ ہیں، ان کی ذات، ان کی زندگی، ان کا وجود، ان کا عمل، ان کی ہر چیز، ان کی امامت، ہر چیز ہمارے لیے اسوہ ہے۔ وہ سرمایہ جو اسوے کے طور پر ہمیں عطا ہوا ہے۔ عموماً ہم لوگ استعمال، جب امام حسن مجتبیٰ کی زندگی کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہم لوگ جو ہے وہ فوراً ذہن میں صلح امام حسن مجتبیٰ آتی ہے، فوراً ذہن میں آتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کی تو جو ہے امام نے فوراً صلح کی تھی، پرامن امام تھے اور امن پسند تھے، اور باقی یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایسا امام کو پیش کیا جا رہا ہے باقی مسالک کی طرف سے بھی کہ امام حسن مجتبیٰ پرامن تھے، اور باقی جو ائمہ تھے، باقی جو امام تھے وہ جنگ پسند تھے، یعنی یہ صلح پسند تھے، اور باقی کیونکہ ان کا موازنہ اکثر لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کرتے ہیں نا، ایسا نہیں تھا۔ امام حسن علیہ السلام کی اگر حیات کو پڑھیں، خصوصیت سے میں آج کے دن کے اعتبار سے آپ سب سے التجا کروں گی کہ امام حسن مجتبیٰ کی حیات کو، امام حسن مجتبیٰ کے دور کو، امام حسن مجتبیٰ کی زندگی کو ایک مرتبہ ضرور پڑھیں کہ کیسا دور تھا امام کا۔ اس کریم اہل بیت کا دور جو مشکل ترین دور گزرا ہے، اہل بیت میں جو مشکل ترین دور ہے، امام علی علیہ السلام کا بھی ہے، باقی ائمہ کا بھی ہے، لیکن امام حسن مجتبیٰ کا دور کافی مشکل دور گزرا ہے۔ اور یہ نہیں تھا کہ امام صرف جو ہے وہ صلح ہی چاہتے تھے، امام نے پہلا جو عمل کیا تھا وہ جنگ کا ہی تھا۔ جو صورتحال تھی ان لوگوں کے ساتھ جو منافقین تھے، امام نے پہلا جو کام تھا وہ جنگ کا ہی تھا۔ لیکن کیا تھا، امام کے ساتھیوں نے، امام کے اپنے لشکر نے، کیونکہ امام کا ساتھ نہیں دیا، اور ایک بہت بڑا حصہ، ایک بہت بڑی جو ہے وہ ہسٹری ہے، کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ ان کا اپنے ساتھی، خصوصیت سے امام کے لشکر کے جو سپاہی سالار تھے، جو امام کے چچا زاد تھے، جو عبید اللہ ابن عباس، رسول کے چچا حضرت عباس کے فرزند عبید اللہ ابن عباس، یہ جن کو لشکر کا سپاہی سالار بنا کر بھیجا تھا، امیر شام کی طرف سے جب آفر آئی زر اور زمین، یعنی ایک خوبصورت عورت شام کی دوں گا، بہترین پیسہ، اور پھر بہت زیادہ پیسہ، مال و دولت، اور اپنی فوج میں تمہیں وہی منصب ملے گا جو حسن کی فوج میں تمہیں منصب ہے، اس پر امام کی فوج کے سپاہی سالار بک گئے تھے۔ اور جب وہ بکے تو ظاہراً ایک فوج کا بہت بڑا حصہ امام سے جدا ہوا، اپنی فوج میں بغاوت ہوئی، اور پھر امام کو ان حرکتوں، لوگوں کی ان حرکتوں کی وجہ سے، سپاہیوں کی یا عوام کی یا خود کو امام کا ساتھی کہنے والے لیکن وقت پہ آ کر پیچھے ہٹ جانے والوں کی وجہ سے، امام نے اپنے اس فیصلے کو بدلا کہ جنگ سے صورتحال بدل کر صلح پر آ گئی، اور پھر اسی صلح پہ امام حسن کی جو صلح مشہور ہے اور جس کا تذکرہ، امام حسن کا تذکرہ آتے ہی ذہن میں جو صلح امام حسن مجتبیٰ آ جاتی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کو مجبور کیا گیا، یعنی یہاں تک اس صلح تک لایا گیا اپنوں کے ذریعے سے، ان لوگوں کے ذریعے سے۔ اپنے میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جو
یہ نہیں اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ہم یہ کہیں کہ شیعوں ہی کے ذریعے سے، نا، جو خود کو کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھی ہیں، تو وہ اس وقت وہ اپنے بنے ہوئے تھے، مانا کہ منافقین تھے، اپنے نہیں تھے، لیکن اس وقت وہ اپنے بنے ہوئے تھے، ان کے ذریعے سے وہ جو ہے وہ امام یہاں صلح تک مجبور ہوئے، اور پھر امام نے یہی فرمایا کہ مجھے میرے سامنے دو سچویشنز تھیں، ایک اپنے لشکر کی تھی کہ جو لوگ مجھے اسیر کر کے دشمن تک لے کے جانا چاہتے تھے، میرے گھر والوں کو اور مجھے اسیر کر کے دشمن کے حوالے کرنا چاہتے تھے، اور یہ امام حسن کے لیے باعث ذلت تھا، اور دوسرا امیر شام کا وہی صورتحال کہ میں اس کے ساتھ صلح کر لوں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو زیادہ بہتر سمجھا کہ میں اپنی ہی شرائط پر میں اس والے جو ہے وہ سسٹم کو، یعنی صلح کے سلسلے کو قبول کروں۔ امام نے اس لیے صلح کی، یعنی کافی مجبوریاں امام، ورنہ جو کریم اہل بیت ہو، جو کردار اہل بیت کا ثبوت دے رہا ہو، وہ جو کوثر کا مصداق ہو، وہ جو فرزند اول ہو جناب فاطمۃ الزہرا کا، وہ جو زمام امامت کو سنبھالے ہوئے مولا کائنات کے بعد جس کے ہاتھ میں زمام امامت ہو، وہ کس طریقے سے امامت کو لے کے چلتا ہے، جو فیصلہ امام اول کا ہے وہی فیصلہ امام دویم کا ہے، وہی فیصلہ باقی ائمہ و باقی اماموں کا ہے۔ وہ ہستی ہیں امام حسن مجتبیٰ کے، جن کے ذریعے سے آگے باقاعدہ نظر آنا تھا، اور ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے رول ماڈل ہے ذات امام حسن مجتبیٰ، اور خصوصیت سے اس موقع پر کہ جب امام حسن مجتبیٰ کی طرح کریمی دکھانی ہو، اور یہ ایام جو رمضان المبارک کے ایام ہیں کہ جن میں خصوصیت سے حکم ہے، کہا گیا ہے کہ آپ کسی کو در پر کھڑا نہ رکھیں، بلکہ فوری طور پر جب آپ کے گھر پر کوئی در پر آئے تو اس کو عطا کریں، اس کو اپنے سائل کو جو مانگنے کے لیے، یہ مت دیکھیں وہ کون ہے، وہ کس مسلک سے ہے، وہ کس کا نام لے کر مانگ رہا ہے، وہ خدا کو ماننے والا ہے یا نہیں ہے، بس جو آیا ہے اس کو عطا کر دینا ہے۔ یہ امام حسن مجتبیٰ کی ذات سے ہمیں کم از کم ایک نقطہ جو خصوصیت سے آج کے دن کے حوالے سے لینا چاہیے، وہ یہ ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے اس شعر پر، اس ربائی پر میں اختتام کروں گی اپنی اس محفل کا۔ امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، نبی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں، دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت کی، دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت کی، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب کو ولادت امام حسن مجتبیٰ بہت بہت مبارک ہو۔ دعا ہے اختتام پر پروردگار عالم سے کہ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسوہ امام حسن مجتبیٰ کو اپنی زندگیوں میں اپنا سکیں، ہم اپنی شخصیتوں کو بدل سکیں، اپنی شخصیت کے اندر برتری کو پیدا کر سکیں، ہم امام حسن مجتبیٰ جو کریم اہل بیت ہیں ان کی اس صفت کو اپنی ذات میں قائم کر سکیں، اپنی ذات میں ڈال سکیں، ہم اپنے آپ کو وہ شیعہ بنا سکیں کہ جیسے ہمارے آئمہ چاہتے ہیں، ہم امام عصر کے لیے ان کے ظہور کی دوری کا یا دیر ہونے کا سبب نہ بنے، بلکہ ان کے ظہور میں جلد از جلد تعجیل کا سبب بنے۔ پروردگار عالم اپنی آخری حجت کا ظہور جلد از جلد فرمائے اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شامل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔